رفقہ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو رمضان کے چاند کی مبارکباد دوں گا۔ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا۔ ہمارے یہاں پر ہندوستان میں تقریباً پہلا روزہ ہے یہ۔ آپ جہاں کہیں بھی ہو، میرے رفقہ، ایون رفقہ ہی نہیں، تمام ایمان والے اور غیر ایمان والے بھائیوں کو رمضان مبارک ہو۔ پھر رمضان کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مانگنے والوں کا زکوٰۃ اور صدقات، خاص طور پہ زکوٰۃ مانگنے والوں کا ایک ہجوم نکل پڑتا ہے۔ مانگتے ہیں بیچارے، کیونکہ ہم ایمان والوں کا یہ ذہن ہے کہ بھئی زکوٰۃ جو ہے رمضان مہینے میں نکالنا چاہیے، حالانکہ سال بھر بھی زکوٰۃ نکال سکتے۔ ایک سال کا کسی بھی مہینہ پکڑ کے آپ کیلکولیٹ کر لیں اس کو، لیکن چلو زیادہ ثواب ہے، کئی گنا زیادہ، کوئی حرج کی بات نہیں، نکالتے ہیں۔ پھر جہاں زکوٰۃ کا معاملہ آتا تو یہ بھی آتا کہ غلط فہمی کا شکار ہم کو علماء کی اکثریت نے کر کے رکھ دی کہ بھئی زکوٰۃ بس ایمان والوں کا حق ہے، کہ جو ایمان والا ہے نا اس کو ہی دیتے آتا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے کہ جو بھی مانگنے والا ہے سوالی، اس کو زکوٰۃ اگر غیر مسلم بھائی بھی ہے ہمارا تو دیتے آتی، دے سکتے نہیں، دینا ہی چاہیے اس کی ضرورت کے مطابق، کیونکہ وہ آیت میں باقاعدہ ہے تالیف قلب کے لیے، یعنی اس کا دل موم ہو۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے نہیں کہ ہمارے لیے موم ہو، اسلام کے پرتی موم ہو اس کا دل، کہ اسلام کیا ہے وہ سمجھے کہ اسلام یہ ہے کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل، ایک بے گناہ انسان کی جان لینا، قتل کرنا، پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا، قرآن کی آیت ہے یہ۔ پھر حدیث بھی ملتی ہے ہم کو، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، 3 بار کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور وہ بھر پیٹ کھائے، اب وہ پڑوسی یہ نہیں بتایا گیا کہ بس مسلم ہونا چاہیے، لیکن ہمارے کو غلط فہمی کا شکار قوم پرستی اور شخصیت پرستی میں ملوث کر کے رکھ دیا گیا ہے، جبکہ اسلام میں قوم پرستی اور شخصیت پرستی کو کوئی جگہ حاصل نہیں، کوئی مقام حاصل نہیں۔ کہ جس کی جو ضرورت ہے اس کو ہم دے باقاعدہ۔ ہاں وہ چیز ہے کہ پریفرنس ہم پہلے اپنے رشتہ دار کو دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اپنا رشتہ دار، پھر پہلا رشتہ دار وہ جو ہمارا بلڈ ریلیٹڈ، پھر سیکنڈ ہمارے بیوی کا رشتہ دار، وہ کرائیٹیریا بنے گا، اس کے بعد میں پھر جو ہے تو ہمارے ایمان والے بھائی، اس کے بعد میں وہ۔ لیکن کل ملا کے اس چیز کو سمجھنا پڑے گا، پیرالل کام ہے یہ۔ ہم زکوٰۃ یا صدقات، کوئی بھی زکوٰۃ خاص طور پہ ہم بچا کے نہیں رکھ سکتے کہ میرا بھائی بیمار ہوگا، میرا رشتہ دار بیمار ہوگا تو دوں گا میں، وہ نکالنا ہی نکالنا ہے، سب کو دینا ہے، سب کی ضرورت کو سمجھنا ہے۔ اور سوال والے کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو نہ دیں، کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ نہ دیں ہم۔ لیکن جہاں یہ مانگنے والے ہیں، ہم کو ایسا لگتا ہے ہجوم کے ہجوم آتے ہیں، لیکن آپ جیسا میرا جو سروے ہے، میں نے جو دیکھا اپنے نظروں سے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ انڈیا کا معاملہ، جہاں تک کہ میں کہوں گا ہر ملک کا معاملہ آپ دیکھیے، اور خاص طور پہ ہمارے ہندوستان کا، کہ آبادی کا 2% بھی نہیں ہے آپ کو مانگنے والے ملیں گے۔ اگر ہم ایوریج نکالیں، اس کا گراف نکالیں، تو آبادی کے 2% بھی مانگنے والے نہیں ہیں، نہیں دکھیں گے آپ کو۔ کبھی دیکھا آپ نے کہ ہم راستے سے جا رہے ہیں، جتنے لوگ چل رہے ہیں اور ان کا 2% بھی ہم کو مانگنے والے ملتے کہ نہیں؟ بیچارے نہیں ملتے۔ ارے بہت بڑی غیرت پیچھے رکھنا پڑتا جب کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا، پھر ہم سمجھتے یہ پیشہ وار ہے۔ ارے یہ چیزیں کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ اگر وہ جھوٹ بھی بول دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن اس کی اپنی کیا مجبوری ہے کہ اس کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، اور ہم سے کوئی مانگتا تو ہم 1 یا 2 روپے دیتے اس کو۔ 10 کی نوٹ اگر ہم
کوئی نکال کے دیتا تو اس کے چہرے کا نور دیکھنا پڑتا، کیسا کھل جاتا اس کا. لیکن اس کے گھر میں بیمار ہے، کچھ معاملہ ہے، اور وہ مانگتا تو اس کو زیادہ ضرورت ہے کھانے کے لیے، کھان پان کی، تو وہ بیماری کی چٹھی جھوٹی لا لیتا. نہیں لانا چاہیے، نہیں لانا چاہیے، لیکن لا لیتا. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں کہیں پر بھی تحقیق کا نہیں کیا کہ اس کی مجبوری وہ خود جانتا کہ کیا اس کی اپنی مجبوری ہے. تو اور ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں. نہیں بولنا چاہیے، بار بار کہہ رہا ہوں میں. بچوں کے رشتے ہوتے، اس کا انکم کتنی ہے بچے کو، اس میں جھوٹ. بنا کے کھانا لاتی تو بچی نے، بچی کی بھابھی لاتی، ماں لاتی، ہمارے بچی نے بنائی، اس کو سب بناتے آتا. جاتے کہیں پر جائیں گے اسلام کے کام سے تو میڈیکل لیو ڈال دیں گے آفس میں. نہیں بھی کوئی رشتہ دار کا کچھ بیمار ہے تو بتا دیتے ساس بیمار ہے اور چھٹیاں لے رہے. کئی چیزیں ملیں گی آپ کو. جی پی ایف نکالنے کا ہے، ہمارے پیسہ ہوتا ہے جی پی ایف، لیکن اس کو نکالنے کا رہتا تو سرٹیفکیٹ دینا پڑتا، تو بیماری کا پیسے دے کے ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ لا لیتے. یہ سب میں زمین سے جڑ کے کام کرتا، دیکھا میں نے آفس میں یہ چیز. کیونکہ وہ نہ پڑتا ہوا جو رہتا نان ریفنڈیبل، ہمارا جی پی ایف جو فنڈ ہوتا تو وہ ویسا ملتا نہیں. میڈیکل سرٹیفکیٹ ہونا یا پھر بچے کا کارڈ، تو جھوٹے کارڈ تک کے لگا دیتے. میں نے بڑے بڑے داڑیاں والوں کو دیکھا، بڑے تقوی گزار، کیا کرے بولتے مجبوری ہے، ویسا تو ملتا نہیں، تو جھوٹ نہیں بولتے کہ وہ جھوٹ نہیں ہوا. کئی لاکھوں روپے انکم ٹیکس بچاتے گورنمنٹ کا. یہ بھی دیکھا میں نے. گھر کی خریدی، گھر کا معاملہ آیا تو گھر لیں گے اپنے 50 لاکھ کا، لیکن خریدی کرائیں گے اس کو 15 لاکھ کی ویلیوشن کے حساب سے. 50 لاکھ کی خریدی نہیں کراتے، باقی وہ کیونکہ اس پر اسٹیمپ ڈیوٹی زیادہ لگتی. یہ بھی دیکھنے میں آیا. چاہے دین کا معاملہ رہے چاہے دنیا کا، ہم جس سنویدھان سے بنے ہوئے اس کا نہیں کرنا چاہیے. میں اس کو سرٹیفائڈ نہیں کر رہا، پرماننٹ نہیں کر رہا کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، لیکن کرتے کہ نہیں کرتے. اکثریت اس چیز میں ملوث ہے. تو جہاں ہمارا خود کا معاملہ یہ ہے، مال والوں کا، بڑی بڑی پوسٹ والوں کا، نمازی پرہیزگاروں کا، بڑے تقوی گزار بولنے والوں کا یہ حالات ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا زیادہ پیمانے میں. تو ایک غریب اگر کوئی اپنے مانگنے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بول دیتا ہے تو ہم کو اس میں یہ کہ ارے اس نے جھوٹ بولا، اس کے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے، ارے اس نے بولا کہ فلانا ہے لیکن ایسا نہیں ہے، ارے کوئی دوسرا کام ہوگا اس کا. آپ اتنے نہیں دیتے تو اس نے وہ بول کے مانگا. میں بار بار کہہ رہا ہوں، نہ ہم نے بولنا چاہیے جھوٹ، نہ اس نے بولنا چاہیے. وہ ایک الگ چیز ہے کہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن بولتے ہیں. اور دوسرے کو غریب نے بولا تو اس پر ایسا کیسا بولا، اس کو دیکھ جھڑکاتے، ڈانٹتے، ہکالتے، جھوٹ بولا، ایسا کرا. ارے سوچنا چاہیے، یہ سوچنا کہ اس کی کیا جھوٹ بولنے میں کیا اس کی مجبوری ہوگی. اس کا بھی دل ہے، اس کو بھی احساس ہوتا. ہمارا کچھ معاملہ رہتا، ہم نے کبھی جھوٹ بولے تو کوئی اگر ہماری جھوٹ پکڑے تو بڑا گرا گزرتا، لیکن وہ مجبور بے بس رہتا، کچھ نہیں بولتا بیچارہ. اس کا جھوٹ کبھی پکڑے جاتا. تحقیق کر کے دیتے، ہم تحقیق کر کے دیں گے، اس کے گھر پر جائیں گے، پتہ لگائیں گے. کون دیتا تحقیق کر کے؟ ایک انڈیویجول انفرادی شخص نہیں دیتا. یہ جو بڑی بڑی NGOs ہیں نا، بیت المال جو قائم کر کے رکھتے، تو ان کا بیس ہی یہ ہے کہ بھائی ہم آپ سے ہم جمع کرتے، جیسے ان کا جم گھٹا نکلتا مانگنے والوں کا، تو تقریباً ان کا بھی ایسا جم گھٹا نکلتا کہ بھائی زکوٰۃ ہمارے اکاؤنٹ اس میں دو، آپ بیت المال میں، ہمارے NGOs میں دو، آپ ہماری سنستھا ہے. ہم بھائی کیوں دو؟ ہم تحقیق کر کے بانٹتے. یہ آتا نا کہ ہم ویسا نہیں دیتے، ہم مستحقین کو دیتے، ہم تحقیق کر کے دیتے. اس طرح سے ان کی طرف سے بولنے میں آتا. اور پھر لوگ آ جاتے ان کے جھانسے میں کہ بھائی تحقیق کر کے دیتے، کتنی اچھی بات ہے. نہیں، یہ کیا ہے، مانگنے والے اس میں پیشہ ور زیادہ ہوتے، لاکھوں روپے جمع کر لیتے، ایسا کر لیتے، ویسا کر لیتے، طرح طرح کے ویڈیوز بھیجتے. ارے تحقیق کے اندر میں بھی پہلے تحقیق کر کے دیتا تھا، باقاعدہ ہمارا وہ آج بھی چالو ہے. لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ نہیں یہ غلط چیز ہے تو میں توبہ کیا. جن کی تحقیق کیا تھا ان سے معافی مانگا. اب کیا پتہ چلا؟ قرآن سے ثابت ہی نہیں ہے کہ تحقیق کرنا چاہیے مانگنے والی کی. آیتیں گواہ ہے باقاعدہ، آپ آیت پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی. لیکن نہیں،
ہم کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں، ہم تو بول سکتے ہیں اس نے جھوٹ کیسا بولا، ایسا کیسا کرا، ہم تو دیں گے تو تحقیق کر کے دیں گے۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہے۔ بلکہ آیت ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، سورہ المعارج آیت نمبر 25، سوالی ہو یا بے سوالی سب کو دیتے رہو۔ سورہ الزحا آیت نمبر 10، اور سوال کرنے والوں کو جھڑکی نہ دو۔ کہاں پر آیا یہاں پر؟ سورہ الزاریات، ان کے مالوں میں حق ہے سوالی اور غیر سوالی کے لیے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ پھر ہم کو یہ بھی بتایا جاتا کہ بھائی وہ دے رہے، وہ عیدی ہے، اس کو کیسے دیتے آپ؟ بس ہم سے لیتا، مانگتا اور کھا لیتا، کھا کے بیٹھ جاتا، کوئی دھندا پانی نہیں کرتا۔ ارے بھائی کرنا چاہیے، اس کو دھندا لگا کے دو، وہ سارا معاملہ۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے کہ جو 100 کے 60 کرتے، جو بھی لگا کے دیے اس کو ہم نے بزنس دکھتا ہٹا کٹا، کرانے کی دکان ڈالے بیٹھا دیا، فروٹ کا ڈالے بیٹھا دیا، اس کو وہ بزنس میں کچھ آتا ہی نہیں اس کو کرتے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہمارے گھر میں ہمارا کوئی بھائی رہتا بے عقل یا عیدی، تو کیا اس کو ہمارا بیٹا کوئی بھائی رہتا اس کو ہکال دیتے گھر سے؟ ہاں، اس کو پیسے نہیں دیتے، لیکن کھان پان تو کھلاتے نا، پلاتے نا۔ یہ ہمارے فطرت میں ہے۔ تو اصل میں اللہ کا دین فطری دین ہے، وہ چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو فطرت میں ہے وہی اللہ نے وہی چیزیں بتائی قرآن میں، وہی چیزیں ہماری فطرت سے ہٹ کے ہے ہی نہیں دی۔ کہ ہمارا بھائی رہا، ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، قریبی خونی رشتہ دار، تو کیسا بھی رہا تو ہم ماں بولتی ہے جان دو نا، نہیں کام کر رہا، تو بھائی رہا تو وہ بھابھی بھلے بولی، لیکن بھائی بولتا جان دینا بھائی، کھلا دیا کریں گے نا، کوئی بات نہیں۔ تو کہنے کا مطلب جو بے عقل ہے، تو سورہ نساء کی آیت نمبر 5 آپ نے دیکھ لینا، کیا ہے؟ بے عقل لوگوں کو اپنے وہ مال نہ دینا جسے اللہ نے تمہارے گزر بسر کے ذریعے بنایا ہے۔ یعنی ہمارا جو گزر بسر کا ذریعہ ہے وہ مال حوالے نہیں کرنا ہے۔ ہاں، اس میں سے ان کو ضرور کھلاؤ اور پہناؤ، اور ان کو بھلی بات کہتے رہو، کہ ان کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ پوری کرنا چاہیے ہم نے۔ تو ہم ہمارے بھائی کی کرتے، ہمارے بیٹے کی کرتے، ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار ہے اس کی کرتے۔ اب پھر قرآن کی یہ آیت بھی ہے، جو اپنے لیے چاہو اپنے بھائی کے لیے چاہو۔ ہمارا بھائی کون؟ ایمان والی ہمارا بھائی ہوتا کیا؟ غیر مسلم بھی اگر مانگتا ہے اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایمان والا جو بھی وہ عیدی ہے، کر نہیں پا رہا ہے بزنس، تو ہم دینا بند نہ کریں اس کو، ہم اس کو دیں، لیکن کیسا؟ ہاتھ کھینچ کے دیں، کہ اس کا کھان پان بنیادی ضرورت پوری ہو، بس اتنا دے، اس سے زیادہ نہ دے۔ تو یہ چیزیں، لیکن اس کو یہ کہنا کہ ہم تو دیکھو تو عیدی ہے، تو بے عقل ہے، تو کوئی بزنس کر نہیں پا رہا ہے، دیتے نہیں آتا۔ پھر دوسری یہ بھی چیز چلائی جاتی کہ بھئی ہم دیتے تو ہم ایسا دیتے، خاص طور پہ NGOs جو سنستھائیں دیتی، جن کے بیت المال ہوتے، کہ ہم ایسا کرتے۔ کئی لوگ ہم نے دیے ان کو زکوٰۃ، بزنس لگا کے دیے، کرانہ دکان ڈال کے دیے، یہ دیے، یہ میں ساری چیز میں پریکٹیکلی میرا نالج ہے اس میں نے کام کیا ان کے ساتھ میں، مجھے معلوم ہے کہ غریب کی کیا پریشانی ہوتی اور کیسی تحقیق کر کے اس کا دل دکھایا جاتا اور وہ کیسا معاملہ ہوتا۔ لیکن ہم جب لگتا ہم کو کہ وہ جائز ہی ہے ہم کو، تو وہی عمل ہم کو اچھا لگتا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے۔ شیطان نے ان کے عمل ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیا، ہم کو بڑا اچھا لگتا کہ نہیں ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں، جب آیتیں پڑھیں گے، بات آئی سامنے، تو اس پر غور کرنا چاہیے ہم نے۔ تو ہم اس کی تحقیق کرتے، اس کی پریشانی کو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اس کی کیا اپنی پریشانی ہے۔ ارے وہ ہم سوچتے، یہ سنستھاؤں کا معاملہ رہتا ہے کہ ہم اس کو دیکھے، اس کو خود کفیل بنا رہے ہیں کہ ہم نے فلانے کو دیے، وہ اس نے پھر بعد میں یہ ہو گیا کہ زکوٰۃ دینے والا بن گیا، اچھی چیزیں دینے والا بن گیا۔ لیکن کسی بھی صورت میں یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ میں نے خود بھاشنوں میں سنا ایمان والوں کے منہ سے ایسا کہ بھائی یہ جو لائن ہے ایسی ہے، لیکن ہم چاہتے کہ سب ایسے ہو جائے، برابر ہو جائے۔ یہ جو ہے کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے، ہم چاہتے سب ایسے ہو جائے۔ بڑا اچھا لگتا سننے میں، بہت اچھا، لوگوں کو بھی لگتا، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو اور انسانوں کو بھی، کہ بھئی کتنا برابر کرنا چاہتے سارے انسانوں کو، جیسا غالباً کمیونزم کا یہی معاملہ ہے، لیکن اسلام کا یہ نہیں ہے۔ آیت گواہ ہے، قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا
ہم کسی کو بے فام دیتے، اس کی جو بنیادی ضرورت ہے اس سے بھی زیادہ دیتے، بے فام دیتے، اور کسی کو نپا تلا دیتے کہ بس اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی، اور کسی کو ضرورت سے بھی کم دیتے۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ جو کوئی امیر کوئی غریب کسی کو اتنا ہی جتنا دینا، اس کو ضرورت سے بھی کم دینا، تو جن کو کم دیتے تو جن کو زیادہ مال دیتے وہ ان کی ضرورتیں پوری کر دیتے۔ یہ چیز بھی ہے نا، یہ تو آیت ہے نا۔ تو جب اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ ہم سب کو برابر برابر دیتے، کوئی امیر نہ کوئی غریب، تو ہم کو کیا حق بنتا کہ ہم کسی کو سوچے اس کو خود کفیل ہی بنائیں گے؟ ہاں بزنس لگا کے دے ہم، لیکن نہیں کر سکا تو ہم یہ نہ سوچے وہ موٹو نہ بنا دے گا، اس کو زکوٰۃ بند کرے، ہم نے 2-4 بار بزنس کو لگایا، ہم نے دینا بند کر دیا، یہ عیدی ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ہم کو NGO جو آتے زکوٰۃ مانگنے، اندازہ لگائیے کہ قرآن میں ایک جگہ یہ ہے کہ سوال کرنے والوں کو دو، اس کو جھڑکی مت دو۔ قرآن میں کسی بھی مقام پر تحقیق کر کے دو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ تحقیق کرنا اس کے بعد میں دینا۔ ارے مسافر کو دو، آیت ہے قرآن کی۔ اب مسافر ہم سے مانگنے آیا، کیا تحقیق کریں گے؟ ہم اس کو کچھ پتہ معلوم ہے؟ گھر پر آیا، سڑک پر آیا، مانگ رہا ہے کوئی چیز کہ بھئی میرا جیب کٹ گیا یا فلانے آپریشن کو آیا تھا وہاں کا، اس کی کیا تحقیق کریں گے؟ ہم سے جتنا بنتا ہم دے دے، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی لا تیری چٹھی، پیسے نہیں دیں گے ہم کو، ڈاؤٹ گیا تو تحقیق کا سر لا تیری چٹھی، تو کتنے مانگ رہا ہے؟ ہم یہ 1000 روپے کی دوا ملتی، چل 1000 روپے کی دوا دلایا تھا میں۔ جب تم قدم آگے بڑھائے تو پھر دلاؤ نا اس کو، اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرو نا۔ 1000 روپے کی دوا میڈیکل سے دلا دو اس کو۔ اب میڈیکل والے کو بول دو کہ واپس مت لینا آیا تو، اس سے بات ہی کلیئر ہو جائیں گی۔ کیونکہ 1000 روپے، اب وہ 1000 روپے نہیں، آپ کے پاس 500 ہی ہے تو آپ 100 روپے کر کے لوگوں سے جمع کرو، کیونکہ گھسے نا آپ اس میں، آپ کو گیا نا ڈاؤٹ، تو پھر اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرو دوائی کی۔ نہیں اس کی تحقیق کریں گے، سب کریں گے، اس کو 100 روپے دیں گے، 200 روپے دیں گے، یہ کوئی بات ہوئی کیا؟ پتہ چلا مطلب ایسی ہو گیا، جب مثال پتہ چلا بھوکا ہے، اس کی تحقیق کرے بھوکا ہے کہ نہیں، ہاں بھوکا ہے، اب پھر اس کو کھلا رہے کیا؟ اس کی 10-15 روٹی کی بھوکا، اس کو کھلا رہے 2 روٹی، جبکہ تمہارے پاس میں 20-25 روٹی ہے، نہیں ہم 2 ہی روٹی دیں گے تیرے کو۔ ایسا ہوگا کہ بھوکا ہے پتہ چلا پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، پیاسا ہے پتہ چلا پیاس بھر کے پانی دو اس کو۔ نہیں تو کوئی اب تم کو وہ سوچنے کی ضرورت نہیں، اس پر بولتا نا پیاسا ہے، بھائی میرے پاس 1 گلاس پانی ہے پی لو، میرے پاس 2 روٹی ہے لے لو بھائی، باقی اور کہیں سے کر لو، آپ بھوکے ہیں تو نہیں، بھوکا ہے کہ نہیں چیک اپ کریں گے اس کا، کس کی کیا ضرورت ہے؟ سوال ہی پیدا ہوتا۔ قرآن کی آیت ہے بیجا گمان مت کرو کہ بعض گمان گناہ میں شامل ہے، اس کے بارے میں بیجا گمان مت کرو۔ قرآن میں ناٹ اے سنگل آیت، ایک آیت بھی آپ کو نہیں ملیں گی ایسی کہ تحقیق کر کے دو۔ سوال والے کو سوال پورا مت کرو، تحقیق کر کے دو، ایک آیت بھی نہیں ہے۔ جہاں تحقیق کا معاملہ آیا تو اس جگہ آیا کہ جب کوئی نافرمان تم تک کے خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ کوئی اگر نافرمان ہے، فاسق ہے، وہ کوئی خبر لاتا ہے کوئی، تو تحقیق کرو پھر کہ وہ خبر صحیح ہے کہ غلط ہے، اس کی بھی بات ایک دم ریجیکٹ مت کر دو۔ تو میرے بھائی تحقیق تو میں کہتا ہوں جو سوالی ہے نا اس کی نہیں ہونا چاہیے تحقیق تو ان کی ہونا چاہیے کہ جو خبر لاتے ہیں ہمارے پاس میں کہ ہم مستقین کو دیتے ہیں، ہم تحقیق کر کے دیتے ہیں، تو تحقیق یہ کرو کہ تحقیق کرتے آتی ہے کیا؟ قرآن سے ثابت ہے کہ تحقیق کرنا، کہ تحقیق کر کے دینا مستقین، یہ کہاں سے نیا لایا آپ نے؟ یہ کون سی بدعت لایا آپ نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تحقیق کرتے تھے کیا؟ وہ دیکھتے تھے کیا حالت ہے میرے لیے آیا کا، اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے تھے۔ جا رہا ہے، پتہ چلا کسی گھر سے آواز آئی، وہ بچی کی کسی خاتون کے ڈیلیوری کے درد ہو رہا ہے اس کو، تو جا کے ایک خاتون آتی ڈیلیوری کرتی خود، پتہ چلا وہ کہتی خلیفہ لڑکا تولد ہوا ہے۔ جب پتہ چلتا اس کو جس کی ڈیلیوری ہوتی کہ یہ جو ہے اس کی مسز ہے، ان کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہے کر کے جو ڈیلیوری کر رہی تھی، یہ معاملہ ہے۔ تحقیق تھوڑی کرتے پھرتے تھے۔ تو تحقیق تو ان کی ہونا چاہیے جو مال جمع کرتے نا، عامل
عاملوں کا حق کہ ہم نے 100 روپے زکوٰۃ دیے تو اس میں کا 30% اور 40% تک کے لیتے یہ. وہ جو باہر گاؤں کے آتے ہیں نا، جن کو ہم پہچانتے بھی نہیں، ہم فلانی جگہ سے آئے اور ہم فلانے مدرسے کے ہیں، کچھ تو پاوتی بھی نہیں دیتے، کچھ پاوتی دیتے تو 30 اور 40% تک کے لیتے. ان کی تحقیق ہونا چاہیے کہ وہ جو لے رہا تو کس کے لیے لے رہا. مدرسے میں کے نام سے لے رہا تو مدرسے میں تو زکوٰۃ چلتی ہی نہیں. تو پھر بولتا ہمارے یہاں مدرسے میں بچے پڑھتے یتیم بھی. تو یتیم بچے کتنے پڑھتے تمہارے مدرسے میں؟ جو واقعی یتیم ہے وہ تحقیق ہونا چاہیے. تم جن کے نام پہ لے جاتے، ایسا تھوڑی ہوگا کہ میں کسی 2 بچوں کو پال لوں میرے گھر میں، میرے گھر کے 25 فیملی ممبر ہیں تو 2 بچوں کے نام سے لاکھوں روپے جمع کروں، باقی ہم سب کھائیں. اس کا بھی نکال کے رکھے انہوں نے معاملہ کہ وہ ایک اس کو نام دیے کہ وہ ہم نے 5 لاکھ لگ گئے تو مدرسے میں زکوٰۃ نہیں چلتی، تو آپ کیا کرو فلانے یتیم بچے کو دو. وہ یتیم بچے کو دیتے، ہم 5 لاکھ دیے کبھی، پھر اس کے پاس سے لے لیتے مدرسے میں جمع کر لیتے. یہ کوئی بات ہوئی کیا؟ یعنی ایسا نہیں کھا کے ایسا گھما کے کھا لینا. تو ایک طرف نہیں بھی چلتی بتاتے مدرسے میں، پھر وہ یتیم بچے کو دیے تو پھر اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرو. جب بڑا ہوگا تو وہ اس کے کام میں آئیں گے پیسے، اس کا گھر بنے گا، یہ بنے گا، اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرو نا. 5 لاکھ 10 لاکھ کسی نے دیا، کرتے کیا؟ پھر ایک طرف تو قرآن کی آیتیں میں نے آپ کو کوٹ کر دیا، یہ بھی بتایا کہ تحقیق کا ہے نہیں معاملہ. پھر حدیث بھی ہے بھائی میرے. ابھی تو میرے کو 4 دن پہلے ایک چیز اتنی بہترین حدیث میرے کو ملی کہ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے. وہ جو شخصیت ہے بیچارے، وہ داڑھی وغیرہ مولانا قسم کے انسان ہیں، ان کا کلپ آیا میرے پاس میں کہ جب ان کو یہ پتہ چلی حدیث تو وہ جیسا میرے میں عادت تھی پہلے تحقیق کرتے تھے ہم بڑی باریکی سے، تحقیق کرنا چھوڑ دیا. بولے میں نے پورے میرے وہ سب جلا ڈالا جو میرے پاس لسٹ تھی یتیموں کی، تحقیق کر کے ہم جو سارٹنگ کر کے نکالے تھے ہم نے جلا ڈالا. میں نے کہ کرتے نہیں آتی تحقیق، کیونکہ حدیث کیا ہے مسلم بخاری کی، حقدار کو بھی دو اور غیر حقدار کو بھی دو. یہ کتنی صاف ہے، حقدار کو بھی دو اور غیر حقدار کو، جو حقدار ہے اس کو بھی دو اور جو حقدار نہیں ہے اس کو بھی دو. مطلب مانگا دے دو اس کو، اس کا مسئلہ وہ جانے. پھر ایک حدیث اور ہے جو ہمیشہ کوٹ کرتا ہے، یہ تو میں نے ابھی ایڈ کر دیا اور رمضان مہینہ شروع ہوا اس لیے خاص طور پہ یہ میں کلپنگ ڈال رہا ہوں. ایک حدیث میں ہمیشہ، اس کے پہلے بھی میں نے بتایا، میں کوٹ کرتا ہمیشہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے کہ گھوڑے کی پیٹھ پر بھی بیٹھ کر آیا سوالی تو بھی اس کا سوال پورا کرو. دیکھیے گھوڑے کی پیٹھ پر اس وقت میں جو مالی حالت میں اچھا ہوتا تھا نا تو گھوڑے کی سواری کرتا تھا. آج یہ حدیث ایسی بیٹھیں گی، کوئی اگر کار میں بیٹھ کر آئے اور ہم سے سوال کرے کوئی چیز مانگے تو ہم یہ نہ بولے اس کو یار تیرے پاس تو کار ہے، تیری خود کی ہے کہ دوسرے کی ہے، کیا کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں، تو بھی دے دو ہم اس کو جو مانگ رہا اس کا سوال پورا کرو جتنا ہم کر سکتے. 5,000 مانگا تو ہم 1,000 دے سکتے، 1,000 دو. سوالی کو جھڑکی مت دو. لیکن تحقیق کرتے ہم نے خود کرے، اللہ معاف کرے، وہ ہم نے نام دیا، ہاں آپ نام دے دیجئے ہم تحقیق کریں گے جا کے. اب بازو میں تحقیق کرتے پوچھتے اس کے آزو بازو والوں سے، وہ بولتا ہاں یہ واقعی میں یہ غریب ہے یہ ہے، تو پھر ہم مستحق میں بیٹھتے ہاں دینا چاہیے. میرے کو بتائیے ایک شخص گیا، کسی کی طرف سے نام آیا ہے، اس نے بولا کہ بھائی آپ دیتے، آپ لوگ دیجئے مجھے زکوٰۃ مجھے چاہیے، چلتی ہے ایسے ایسے میرے حالات ہے، ہم تحقیق کریں گے. اب وہاں اس محلے میں اس کے آس پاس میں اور کسی کے پاس نہیں، کسی نے بتایا کہ بھائی فلانے اس کو پہچانتے، ان کے ساتھ ان کے بہت تعلقات ہیں، وہ جانتے ہیں ان کے گھر میں کیا حالت ہے. بھائی میں تو نہیں جانتا. اس شخص سے تحقیق کیے، اب پتہ چلا اس نے بتایا کہ ارے یہ میرے کو نہیں معلوم بھائی زکوٰۃ بھی چلتی ہے ان کو، اتنے غریب ہے کہ زکوٰۃ سے چل رہا ہے کیا کام ان کا. ہاں بھائی آئے تھے ہمارے پاس میں، آپ بتاؤ. نہیں وہ تو نہیں معلوم میرے کو، ہم تو سمجھتے تھے اچھی حالت میں، ہم نے لا لیے اچھی حالت سمجھ کے، ہم اس کو مستحق نہیں سمجھے. پتہ چلا یہ کہ اس نے گھر میں جا کے اپنی بیوی کو بولا کہ یار ہم جو بچی کا رشتہ کرنے والے تھے ہمارے بچے کے لیے، وہ تو زکوٰۃ پہ گھر چلتا ان کا. جی زکوٰۃ پہ چلتا ہے کہ اپنے کو نہیں کرنے کی ہے، زکوٰۃ پہ گھر چلتا ان کا، ان کی لڑکی کر لے رہے کیا؟ زکوٰۃ پہ گھر چلتا ان کے گھر میں اپنی لڑکی دے دے رہے کیا؟ منگ منگ کے کھلائیں گے کہ اپنے بچے کو وہ رشتہ. چل زکوٰۃ لینا بری بات ہے، کوئی اگر مستحق ہے کسی وجہ سے کچھ حالت ہے اس پہ تو زکوٰۃ لینا غلط چیز ہے. زکوٰۃ لینے والا دوزخ میں چلے جائیں گا، اس کا رشتہ ٹوٹ گیا. تمہاری تحقیق میں دیے کتنے اس کو؟
10,000 کی ریکوائرمنٹ تھی، 1,000 2,000 دیتے، ہم کو سب کو بانٹنا پڑتا، ہم کو سب کو لے کے چلنا پڑتا، یہ لے کے چلنا پڑتا ہے تحقیق کر کے، کیونکہ لوگوں کے ذہن ہے ایسے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں رشتہ توڑنا چاہیے، لیکن ذہن ہے ایسے، توڑ ڈالتے رشتہ، جہاں جہیز نہیں مل رہا، لڑکی خوبصورت، ماں شریف، باپ شریف صاحب، لیکن جہیز نہیں دیتے نا، ارے جہیز دان نہیں دیتے تو نہیں کرتے، مال والے ہونا، موٹے پیٹ والا، موٹا مرغا ہونا، ایسے ذہن ہے نا بنے ہوئے، تو تحقیق کر کے، کیا اس کو حق نہیں ہے؟ اس کو سب، اس نے تو خود بولا نہیں تھا میں مال والا ہوں، اس کے گھر پر آئے، کھانا کھائے، یہ کھائے، لڑکی پسند کرے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، اور وہ کیا یہ بولے گا کیا وہ کہ میں زکوٰۃ، بھائی ایک چیز سمجھو، میری بچی کو رشتہ لائے آپ نے تو میں زکوٰۃ پہ لیتا، پورا زکوٰۃ پہ چلتا کہ اس کا خود کماتا بھی بیچارہ، اور کچھ ضرورت پڑتی تو کوئی دیتا تو لے لیتا زکوٰۃ، لیکن کیا ہے، تو وہ یہ بولیں گا کہ اس کو رشتے والوں کو کہ بھائی میں زکوٰۃ بھی لے لیتا لوگوں کی، کیوں بولیں گا؟ کہیں پر کھجلی ہے خود کو تو بتا دیں گے میرے کو یہاں کھجلی ہے کر کے، تم بتا دیں کہ اپنی کھجلی، اپنے کمزوریاں، مال والے ہو کے یہ ہو کے رشتوں کو جاتے تو اپنی کمزوریاں بتاتے، ہمارے ایسے نے بتایا کہ تمہاری کمزوری بتا دو نا، ارے اس کی کیا ضرورت بتانے کی یار، نیسیسری ہم کیوں بولنا، اس نے پوچھا کہ ہم کو، وہ پوچھا نہیں سروس سے ہے کیا نہیں، تو آپ خود کیوں بولنے لگا رہے ہم کو کہ ہمارا بچہ سروس سے نہیں ہے، یا ہمارا بچہ گورنمنٹ جاب سے نہیں ہے، ہم نے بولے ان کو سروس سے، کیا اس نے پوچھا تو ہم نے بولے ہے پرائیویٹ میں ہے سروس سے، تو وہ آپ کیوں بولے کہ بتاؤ گورنمنٹ جاب سے نہیں ہے کر کے، کیا کہ بھائی آپ کیوں بغیر پوچھ کے کیوں انیسری بولنے لگا رہے، وہاں کیسا روکتے، لیکن غریب کو کی تحقیق کریں گے، کیوں؟ وہ جو ہے نا ادھارن، غریب کی بیوی سب کی بھابھی ہوتی، یہاں سے بولوں گا میں، غریب کی بیوی سب کی بھابھی ہوتی، کوئی بھی اس کو بھابھی بولتا، یہ جو کہاوت مشہور ہے، کہاوت کیا دیکھا میں نے، امیر کو کی بیوی کو بھابھی بولنے کے لیے ڈرتے بچکتے، کیسا بولنا بھائی، آنکھ پر آئیں، اس کو بولو باجی اور اس کو بولو بھابھی، حالانکہ بھابھی کا رشتہ کوئی خراب رشتہ نہیں ہوتا، ماں داخل ہوتی بھابھی بھی، کیونکہ کر کے رکھے رشتوں میں خرابیاں، حدیث بھی موجود ہے، گھوڑے کے پیٹھ پر بیٹھ کر آیا، تو کیا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث جب ہے، مسلم بخاری کی حدیث جب ہے کہ حقدار کو بھی دو اور غیر حقدار کو بھی دو، حدیث جب ہے گھوڑے کے پیٹھ پر آیا بیٹھ کے تو بھی دو، سوال والے کا سوال پورا کرو، تو میرا سوال ہے کہ کیا آپ جو تحقیق کے قائل ہے تو وہ کیا منکر حدیث ہے؟ قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے، چلو قرآن سے یہ نہیں ہے کہ بھائی تحقیق سوالی کا سوال پورا کرو، لیکن قرآن میں یہ ہے کہ بھائی کہ تحقیق کرے تو تحقیق مت کرو، ارے تو مت اس طرح سے بتلاتے کہ قرآن میں یہ ہے کہ تحقیق مت کرو، ارے تو قرآن میں تحقیق کرو ہے کیا؟ قرآن میں تحقیق مت کرو نہیں ہے تو قرآن میں تحقیق کرو ایسا ہے کیا؟ پھر یہ جواب ہے نہیں ہے نا، لیکن حدیث میں ہے نا کہ تحقیق مت کرو، حقدار کو بھی دو اور غیر حقدار کو بھی دو، کیا ہے یہ؟ گھوڑے پہ پیٹھ پہ بیٹھ کر آیا تو بھی دو، کیا ہے یہ؟ ہے کہ نہیں حدیث میں؟ بولو تسلیم کرو، ہم منکر حدیث کر کے نہیں تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ جمع کرنا ہے نا، اب پھر وہ جمع کرتے تو اس میں کون؟ بڑے بڑے وکیل، بڑے جج صاحب، بڑے معتبر شخصیت، وہ جو جنہوں نے طاغوت سسٹم میں کام کرے، ان کو بڑے بڑے معتبر ہے، فلاں وکیل صاحب، فلاں جج صاحب، فلاں ٹھکانے صاحب، یعنی یہ معاملہ تھا، سو چوہے کھا کے بلی حج کو جلی، وہ جو آتا، ہاں ایسا کچھ نہیں کہ کوئی انسان غلط کرا بعد میں توبہ کر لیا، یہ کر لیا ساری چیز تو اس کے گناہ تو معاف ہوتے، الٹی اور نیکیاں ملتی، صحیح راستے پہ چلا تو کہ بھائی چلو بھائی وہ غلط تھا، 100 چوہے کھاتا تھا، بلی حج کرنا، اس کا دل، اس کی ساری نیکیاں ملی، اس کے جو برے عمل تھے اس کی بھی نیکیاں ملی، سچے دل سے توبہ کرا تو، لیکن یہ کہ جو قرآن میں نہیں ہے تحقیق کرنا، وہ نام پر آپ مانگ رہے ہیں لوگوں سے کہ ہم تحقیق کر کے دیتے ہیں، اس میں اپنا گرو محسوس کر رہے ہیں آپ، وہ جو حدیث میں نہیں ہے کہ مت کرو تحقیق، سوال کرنے والے کو دو، حقدار کو بھی دو، نہ حقدار کو بھی دو، اتنا کلیئر ہے، تم تحقیق کر رہے ہیں، اور اس میں اپنے سمجھ رہے کہ بہت بڑے شانے ہیں، جو وہاں سے نکلا تو اس سے منہ موڑتے کہ بھائی میں تحقیق نہیں کروں گا، تو وہ نہیں بھائی، یہ تحقیق کے خلاف ہے،
ارے ہم تحقیق کے خلاف ہے، لیکن ہم قرآن کے مطابق ہے، ہم حدیث کے مطابق ہے۔ تم تحقیق کے فیور میں ہے تو تم قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے۔ تم کیا اپنے دنیا کی پوسٹ کا حوالہ دیتے کہ میں فلانی پوسٹ پر تھا، ڈھکانی پوسٹ پر؟ ارے ہم نے خود لوگوں کی زکوٰۃ جمع کرے لاکھوں روپئے۔ یہ کہ امراوتی کی بڑی ہوٹل میں میٹنگ لیتے تھے ہم سب، امراوتی کے دگج لوگ آتے تھے وہاں جن کی زکوٰۃ نکلتی، کھانے کا احترام اچھے سے اچھا، وہاں پر بالکل ٹیبل کرسیاں لگے ہوئے ہیں۔ کیا تو بھائی ہم لیں گے، ہم تحقیق کر کے دیتے۔ ہم جھوپڑ پٹی میں جاتے تھے، وہاں اس میں کچرے میں دیکھتے تھے کہ گھر میں پوچھتے تھے کس کے کیا حالات ہے۔ پھر اس کو جو مانگنے والے آتے تھے، ہمارا پورا وہ تھا، تو مانگنے والے آئے ہم مانگنے والوں کو نہیں دیتے، یہ پیشہ ور ہوتے۔ ارے کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اس کی کیا مجبوری ہے؟ آبادی کے 2% بھی نہیں ہے مانگنے والے، کیا جواب دیں گے؟ سوچنے کا مقام ہے۔ رمضان شروع ہو گئے، لیکن میں یہ کہوں گا میری طرف سے نہیں، یہ میں نے آپ کو قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیا، اللہ کے واسطے غریبوں کا حق مت مارو، ان کی تحقیق کر کے مت دو۔ پھر یہ بھی معاملہ ہوتا کہ مسجدوں کے ڈائس سے، ممبر سے اور طرح طرح کے بیانات سے ہم کو یہ بتا دیتے، ایک عام ایمان والا ہمارے نوجوان کا ایسا ذہن بنا دیتے کہ یہ جو ہے نا مانگنے والے بدماش ہوتے، پیشہ ور ہوتے ہیں، یہ کام دھندہ کچھ نہیں کرتے، بس مانگتے پھرتے۔ اس کا ذہن ایسا بنتا کہ خود میرے سامنے ہوا ایک بیچارہ نوجوان، اچھا بیچارہ، تو وہ مسجد سے نکل رہا ہے، وہ تو وہ اب ظاہر ہے غریب ہوتے، ان کی تھوڑی بیچاروں کی اتنی تربیت ہوتی، کہاں زور سے بولنا کہاں نہیں بولنا۔ وہ مسجد کے باہر کھڑے زور سے آواز سے مانگ رہے یا شور کر رہے، تو اس کو ڈانٹ رہا، اس کو شور سے نہیں کرنا، زور سے نہیں بولنا، خاموش بیٹھے رہو۔ وہ دیا نہیں دیا اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ڈانٹ کے، جیسا یہ کہ اللہ کی مسجد نہیں ہے، ہماری مسجد ہے۔ اب میں وہاں سے آیا تو میں اس کو کہنے لگا، کیونکہ وہ نوجوان کی کیا غلطی بیچاری کی، جذبات میں بول دیتا، اس کو گراؤنڈ یہ بناتے کہ یہ پیشہ ور ہے کر کے۔ تو میں نے ان کو بول دیا، مانگنے والوں کو دیتا، میں تو مسجد سے نکل کے جمعے میں پورے پیسے بانٹتے رہتا، اور میری تعریف کرنا مقصد نہیں، کوئی تحقیق نہیں کرتا میں نے توبہ کرا تحقیق کرنے سے، اللہ معاف کرے۔ تو میں نے ان کو بول دیا کہ ارے نہیں کیا ہو رہا، زور سے بولے تو بولو جی زور سے، ایسا جذبات میں میرے سے بھی نکل گیا، اس کو جھڑکایا ان کو حکارت سے، تو میرے کو ایسا لگا جیسا میرے کو جھڑکا رہا ہو۔ جو اپنے لیے چاہو، اپنے بھائی کے لیے چاہو، تو وہ غریب، وہ بھی ہمارے بھائی بہن ہیں نا۔ اپنے آپ کو بٹھانا ان کے سامنے کہ میں کتنا جھوٹ بولتا اور وہ کتنا جھوٹ بول رہا ہے، اپنے آپ کو بٹھاؤ غریب کے سامنے۔ تو میں ایک دم تھوڑا یہ ہو کہ جذبات میں نے بھی کہہ دیا کہ کیا ہو رہا، مانگے تو ہم مانگو، زور سے مانگ سکتے۔ پھر میں نے ان کے پاس میں، تو وہ اتنا برا آنکھ پر آیا وہ نوجوان، یعنی میرے کو ایسا باتیں سنانے لگا کہ ارے واہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت، یہ ہوتا ہے کہ معاملہ جو بھی ایسا ایک دم تگر مگر ایسا بولا اس نے کہ کوئی اگر میرا کوئی نزدیک کا میرے بچے رہتے تو جذبات میں آگے لڑنے کا معاملہ ہو جاتا تھا، معاملہ کہ مسجد میں ان کے شور بند کرنے کے لیے خود ہی لڑ بیٹھے ہم، جو سمجھدار لوگ جو نماز کو آئے وہ سمجھدار کے شور نہیں ہونا، میں بھی سمجھدار، جذبات میں مسجد میں لڑ رہے، وہیں اٹھا پٹک ہو جا رہے۔ ایسے بھی حالات آتے، برداشت کر لینا پڑتا، کیونکہ اس کی کیا غلطی نوجوان کی، اس کو ڈوز ہی ویسا دیے گیا، اس کے ذہن میں بیٹھ گیا وہ چیز۔ قرآن کو ایک طرف رکھ کے نئے ڈوز دیتے۔ پھر میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیوں رے میں اتنے زور سے، میں ان کے تو پاس میں جا کے دیتا، ان کے حالت بھی پوچھتا کبھی کبھی میں، بلکہ اب کیا بولنا، یہاں تک کہ ہو جاتا اس کا بچہ کوئی کھاتے رہتا کھڑے تو میں اس میں کا پوہے کھا رہا تھا، پوہے بھی کھا لیتا ذرا سا، میرے کو ایسا لگتا کہ کافر کا بھی بچہ ہے، اس سے بڑا رزق ہے ہی نہیں میرے لیے، اپنے لیے، ایمان والے کے لیے، کہ وہ بچہ جنتی ہے، وہ جنتی کے ہاتھ میں کا ساتھ میں کا پھر کھا رہا ہے کبھی، تو سمجھو بھی جنتی کا کھا رہا ہے، وہ الگ بات ہے۔ ہم بڑے کھاتے، دعوتیں دیتے، بڑے دور سے آئے، ہم نے دعوت دیے، تو یہ بھی میں نے لوگ بیچاروں نے بتایا وہاں کے حالات کہ ہم جاتے بھائی تو لوگ ہم کو اتنے معتبر سمجھتے کہ ہم وہاں کوئی اسلام پہنچانے کے لیے گئے، فلانے گجرات گئے تو بڑے گھر، بڑے مالدار، ہماری بہت ضیافت کی۔ ہم جب وہاں سے گئے تو ہمارا وہ آیا، تھوڑا یہ آیا تو ہمارے سامنے کی ان کے گھر کی عورتیں ٹکڑے کھا رہے تھے ہمارے سامنے کا جھوٹا، کہ اتنا ان کا احترام کرتے، جبکہ یہ گارنٹی نہیں رہتی بڑے انسان کی کہ وہ جنتی ہے کہ دوزخی ہے، اس کے دل میں کیا ہے یہ گارنٹی نہیں رہتی، لیکن کھاتے بیچارے اخلاق کے طور پر۔
ایک بچے کی تو گارنٹی ہے کہ کافر کا بچہ بھی رہے تو جنت کی ہے، اس کی گارنٹی ہے جنت کی، تو اس کے سامنے کا خالی ہے، اگر اس کے گیلے ہاتھ کا یا اس کا میل کچلے ہاتھ کا، تو کیا مر جائیں گے تم؟ بچے کو کوئی بیماری ہوتی تو ماں کا دل بڑا ہوتا، تو وہ یہ چیزیں بھی ہونا چاہیے، کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں، یہ ساری چیز چلتی۔ پھر بیجا گمان کے معاملے میں تو یہ معاملہ آتا ہے کہ باقاعدہ حدیث ہے، اسامہ بن زید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، کون؟ اسامہ بن زید نے، کہ دشمن کو جب اس گمان میں قتل کر دیا کہ اس نے موت کے ڈر سے ایمان قبول کیا، انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے کہ میں حاوی ہو گیا تھا ایک دشمن پر، اب وہ جنگ کے میدان میں ہوئے تھے کہ اور کہیں جگہ، تو دشمن نہیں ہوا، میں اس پر حاوی ہو گیا، تو جیسے حاوی ہوا تو اس کو میں نے قتل کرنا، گردن کاٹنا اس کی، تو اس نے بولا کہ میں ایمان لایا، تو میں نے سمجھا یہ جان بچانے کے لیے ایمان لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو قتل کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حیرت کا دیے، اور یہ الفاظ آتے اس میں کہ اے اسامہ، اس حدیث میں آپ نے پڑھ لینا کہ میں تیرا وہاں کچھ نہیں کر سکوں گا، تو نے کیا اس کے دل میں گھس کے دیکھ لیا تھا کہ وہ موت سے بچنے کے لیے ایمان لایا؟ اگر اس نے واقعی میں ایمان لایا ہوں گا تو تیرا کیا ہوں گا وہاں روز حشر میں تیرے لیے کچھ نہیں کر پاؤں گا وہاں پر، کہا آیا کہ میں تیری سفارش کر دوں گا، یہ کر دوں گا، کیوں کہ قرآن کی آیت تھی، بیجا گمان مت کرو کہ بعض گمان گناہ میں شامل ہے، کوئی سوال ہی کرتا تو یہ گمان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہم کو کہ یہ سوال ہی نہیں ہے، یہ پیسے جمع کرتا، ویڈیو بھیجنا کسی کو، ارے اسلام کا قاعدہ یہ ہے، اب بھارتیہ سنویدھان کا بھی یہ قاعدہ ہے، دنیا کا بھی قاعدہ یہ ہے، اسلام کا بھی قاعدہ یہ ہے کہ بھلے ہی 99 گنہگار چھوٹ جائے، بھلے ہی 99 گنہگار چھوٹ جائے، لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونا چاہیے، اسلام کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ 99 چھوٹ جائے، یہ جو مانگنے والے رہتے تو بھلے 99 لوگ ہمارے 99 جھوٹ بول کے لے کے چلے آئے کہ مستحق تھے نہیں تھے، ہم کو مطلب ہی نہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ میں بیجا گمان میں اگر ایک جو ضرورت مند تھا وہ چھوٹ گیا تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا جواب دیں گے مطلب؟ جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ اللہ نے بولا ہی نہیں قرآن میں کہ تحقیق کرو، بتایا ہی نہیں، بس یہ بتایا سوال کرنے والے کا سوال پورا کرو، آیتیں کوٹ کر آپ کے سامنے میں نے، کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ پھر حدیث بھی ہے، کیا جواب دیں گے آپ اللہ کو؟ معافی مانگو، رمضان مہینہ شروع ہوا میرے بھائی، نیکیاں بٹورنے کا ہے، 2% سے زیادہ نہیں ہے مانگنے والے، ان کے دلوں کو پہچانو، ان کو حقارت سے مت دیکھو، اللہ سے دعا ہے۔ پھر کئی چیزیں جتنا بتائے تو پھر بات ہوتے ہیں، کیا ہے کہ ہم سوچتے ہوئے ایسا کر رہے ہیں، حقدار نہیں ہے، حقدار نہیں ہے، ارے حق کیا، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا دعوے دار، تو ہم کیا اللہ کے پورا حق ادا کر رہے ہیں؟ کہ ہم کوئی کہہ سکتا، کوئی اچھا بڑا، کوئی بھی کتنا بھی معتبر شخصیت ہو کہ میں مسلم ہونے کا پورا حق ادا کر دیا میں نے، کوئی بھی لگے نہیں بھائی، اللہ نے جو نعمتیں دی اس کا میں ایک معمولی نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو اصل میں جو ہے نا معاملہ کہ ہم اگر بولے تو ہم بھی غیر حقدار ہے، کہ ہم یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ تعالیٰ تیرے کو جنت دینا ہی پڑے گا میرے کو، اللہ کا وعدہ ہے اللہ دے گا جنت، لیکن ہم اس طرح نہیں بولیں گے آپ کیا ہم نے تو ایسا کرے اب دینا ہی پڑے گا، نہیں، کیونکہ جانے انجانے میں جو غلطیاں ہو رہی ہوں گی اللہ معاف کر دیتا، لیکن ہم کسی غریب کو بولیں گے حقدار اور غیر حقدار ٹھہرائیں گے اس کو، مستحق اور غیر مستحق، اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے میرے بھائی، کوئی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کو تو دینے ہی نہیں، جو اس بنیاد پہ مانگتے نا کہ ہم تحقیق کر کے دیتے، ہم تحقیق کر کے دیتے، نہیں دینا ان کو، واقعی میں تحقیق کر کے دیتے، ان کا بیس ہی ہے پھڈے اڑاتے، ارے یار ہم کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے پڑوس میں کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، ہمارے رشتہ دار میں کس کے کیا حال ہے، اور صلہ رحمی کی حدیث نہیں سنے کیا آپ نے، ہمارا دشمن رشتہ دار بھی ہے تو بھی ہم دے اس کو، ارے ہم انسان ہیں، ہم کو انسان جو ہمارے آس پاس ہے ان کا نہیں معلوم یار، کیسے ایمان والے ہیں تم؟ اللہ یہ تھوڑی کہتا کہ جا کے ادھر امریکہ میں جا کے دو، امریکہ کی، ارے وہ تو اس سے ثابت نہیں، مقامی سطح پہ زکوٰۃ بانٹنا چاہیے، مقامی سطح پہ یہ ہے کہ مقامی سطح پر زیادہ
ثواب ہے، مقامی سطح پر ہی بانٹنا چاہیے زکوٰۃ۔ جو ہم رہتے تو ہمارے آس پاس والے ہم کو معلوم ہونا کس کی ضرورت ہے، تو اس قرآن میں آیا تو ان کو چہرے سے پہچان لو، اور جو سوال کرنے آیا تو کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں، دے دو جتنا دے سکتے۔ تھوڑا بہت تو ججمنٹ ہوتا نا، ہم کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، دکھتا نا اس کی کتنی کیا ضرورت ہے کر کے محسوس ہوتا نا، لیکن باوجود اس کے وہ جھوٹ بھی بولتا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں، چٹھی دے دیں گے، اور کچھ رہا معاملہ ایسا کر دیں گے، چٹھی لے کے میڈیکل سے لا لیں گے، آپریشن ہوا تو آپریشن کے جا کے وہاں بل دے دیں گے جا کے، اتنا تو کر سکتے نا، لیکن تحقیق کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں جا کے پیٹ کر رہے تو کوئی تحقیق نہیں کر رہے ہیں، فل پیٹ کر رہے ہیں، دواخانے میں جا رہے ہیں پوری اماؤنٹ دے رہے ہیں، تحقیق کے لیے تھوڑی گئے۔ یا پھر نہیں ہو سکتا 1000 کا چٹھی لایا، 1000 روپے کی دوا ہو رہی اس میں، تو آپ 100 روپے 200 روپے ہے دے سکتے، آپ تو 200 روپے دے کے جھنجھٹ چھڑاؤ نا، تیری چٹھی جھوٹی ہے، بھیجا گمان کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اجازت ہی نہیں تحقیق کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت، پہلی تو بات ہے قرآن کو پڑھنے، یہ سب قرآن ہم نہیں پڑھتے نا، صرف عربی متن تک کے محدود رکھتے نا قرآن کو، تو اس سے سارے بگاڑ کی صورتیں ہوتی ہیں کہ ہم قرآن میں جو آیا تھا نا، انہوں نے اپنے عالم و درویش اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، وہ جیسے بولتے ویسی سمجھ لیتے ہم اسلام میں ویسی شے کر کے، بلکہ حدیث اور قرآن کی آیت بھی بولتے رہے یار یہ بول رہے تھے لیکن وہ عالم صاحب غلط ہو سکتے کیا؟ ارے غلط ہو سکتے ہیں، ایک عالم کسی معاملے میں صحیح ہوتا 100%، دوسرے معاملے میں غلط ہوتا، تو ہم جب قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ عالم صاحب اس معاملے میں ہم آپ کی بات پر سہمت ہے، لیکن فلانے معاملے میں تھوڑی ہے، ہمارے کو کیا ہے کہ جیسے ہیپنوٹائز کر کے رکھ دی کہ ہم جس جماعت سے جڑتے ہیں تو وہ جماعت کے جو بھی قاعدے قانون رہے وہی فالو کر رہے ہیں، کچھ ایسے ان کے پاس کہ قرآن کے خلاف بھی جاتی آیتوں میں تو ہم اس کو بھی فالو نہیں، ہماری جماعت کا فیصلہ ہے، ہم فلانے عالم صاحب کو ہم بہت مانتے تو وہ جو بول رہے ہیں ویسے ہی کر رہے ہیں۔ ارے بھائی قرآن پڑھو، بولو ان کو تنقید کرو کہ یہ آپ کی قرآن کے خلاف ہے، یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہمارے کو، ہم نہیں کریں گے تحقیق، یا کوئی بھی معاملہ جو بھی رہا تو بس اللہ سے ہی دعا ہے کہ اللہ ہم کو قرآن پہلی بات تو پڑھنے، صرف عربی متن تک کے محدود نہ رکھنے، تلاوت کے معنی ہوتے پیچھے چلنا پیچھے یعنی ایز پر اللہ ڈائریکشن چلنا، اللہ کی ہدایت کے مطابق، اور اسی وقت چلتے آئیں گا کہ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے سمجھیں گے، علماء حضرات نے 30 سے 35 زبانوں میں الگ الگ زبانوں میں قرآن کی ترجمانی کر دی، ہم ترجمانی پڑھے تو ہم کو پتہ چلے گا، قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کے بعد میں عمل کرنے، اور عمل کے بعد میں موت تک جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے ہم سب کو، مجھے بھی خاص طور پہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔